بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذۃ قالت عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد بینی وبینہ فیبادرنی حتی اقول دع لی قالت وہما جنبان متفق علیہ۔ حضرت معاذہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، فرمایا، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، بینی و بینہ، جو میرے اور آپ کے درمیان میں رکھا رہتا تھا، فیبادرونی، تو آپ مجھ سے سبقت کر جاتے، یہاں تک کہ میں کہتی دع لی، کہ آپ میرے لیے بھی پانی چھوڑیے، میرے لیے بھی پانی چھوڑیے، رکھیے۔ قالت، حضرت معاذہ فرماتی ہیں، وہما جنبان، یہ دونوں کے لیے ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے کا بیان ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ایک اہم مسئلہ غسل کے تعلق سے بتلایا گیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں کو غسل کی ضرورت ہو تو ایک ہی برتن سے غسل کرنا جائز ہے۔ اب ایک ہی برتن سے غسل کرنے کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک برتن رکھا ہوا ہے، درمیان میں آڑ ہے، اور اس برتن سے دونوں پانی لے کر کے استعمال کر رہے ہیں، اس طرف میں شوہر اور اس طرف میں بیوی، برتن ایک ہی ہے، ایک ہی برتن کے پانی سے غسل کر رہے ہیں۔ یا ایک شکل یہ ہے کہ پہلے کوئی ایک غسل کر لے دونوں میں، بعد میں دوسرا غسل کرے، بکیٹ ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی ہے، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو آج کے درس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک ہی بالٹی میں اگر پانی ہو تو ایک ہی بالٹی کے پانی سے دو لوگ ناپاکی کا غسل، مانے ناپاکی سے پاک ہونے کا غسل کر سکتے ہیں ایک ہی بالٹی اور ایک ہی بالٹی میں موجود پانی سے۔ دونوں کے لیے الگ الگ پانی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس اس میں اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ جو غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے، کہ غسل کرنے کے سنت طریقے میں کیا کرنا ہوتا ہے، ناپاکی سے پاکی کے غسل کرنے کے سنت طریقے میں، کہ سب سے پہلے تو ہمیں دونوں ہاتھ دھونا ہوتا ہے الگ سے، بالٹی میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، الگ سے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دونوں ہاتھ صاف ہو گئے تو اس کے بعد بدن پر جہاں جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو احتیاط سے پاک کر لینا ہے، ان جگہوں کو دھو کر، ناپاکی کو ختم کر کے اچھی طرح پاک کر لینا ہے، کیونکہ اس کے بعد جب پانی ڈالنا شروع کریں گے سر پر سے، چھینٹے اڑے بھی تو بالٹی میں گرے بھی تو بالٹی کا پانی ناپاک نہ ہو۔ اگر پہلے ناپاکی کو دور کر لیا جائے تو بعد میں تھوڑے بہت چھینٹے اڑ کر بالٹی میں گر جائیں تو اس سے بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا اور بدن پر ناپاکی لگی ہوئی تھی اور جلدی جلدی پانی جسم پر ڈالنا شروع کر دیا تو ناپاکی چونکہ پہلے سے دور نہیں ہوئی تھی، تو اب جو پانی ناپاکی کے ساتھ مل کر زمین پر گر رہا ہے اور پھر وہ چھینٹے اڑ کر کے بالٹی میں جا رہے ہیں، تو ناپاک پانی کا ایک قطرہ بھی بالٹی میں گرے گا تو پورے بالٹی کے پانی کو ناپاک کر دے گا۔ پھر تو اس کا خود کا غسل نہیں ہوگا، دوسرا اس بالٹی میں سے بعد میں کیا غسل کرے گا۔ تو یہ احتیاط کے طور پر پہلے ہاتھوں کو دھو لیے، ناپاکی کی جگہوں کو صاف کر لیے، اس کے بعد احتیاط سے غسل کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک ہی بالٹی میں جو پانی ہے، پہلے عورت نے غسل کر لیا، پانی بچا ہوا ہے، مرد نے غسل کیا، یا پہلے مرد نے غسل کر لیا، پانی بچا ہوا ہے، اسی بچے ہوئے پانی سے عورت نے بھی غسل کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں شوہر اور بیوی دونوں احتیاط کے ساتھ میں اگر غسل کریں ایک ہی ٹائم پر تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا احتیاط ہو، کوئی آڑ وغیرہ ہو، اس طور پر پانی کو استعمال کر لیا جائے، غسل کا لحاظ رکھ لیا جائے۔ بہرحال یہ اہم باتیں ہیں غسل کے تعلق سے۔
تو بنیادی بات جو آج کے درس حدیث میں بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاکی سے پاک ہونے کا غسل کرتا ہے تو جو بالٹی کا پانی ہوتا ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہو جاتا ہے جب تک کہ اس میں ناپاکی کے چھینٹے نہ گرے. یہ بات بتانا مقصد ہے آج کے درس حدیث میں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بہرحال بہت ساری مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے کہ ایمرجنسی ہے، بالٹی میں پانی گرم کیا اور ایک مرتبہ گرم کرنے میں ٹائم لگے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، آدھی بالٹی پانی ایک نے استعمال کر لیا، آدھی بالٹی پانی دوسرے نے استعمال کر لیا. یا پھر کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. تھوڑا پانی ایک نے استعمال کر لیا، تھوڑا پانی دوسرے نے استعمال کر لیا. ایک اہم بات آج کے درس حدیث میں بتلائی گئی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، بس سہولتوں کو جان کر صحیح طریقے پر عمل کیا جائے. نہیں جان کر اپنے طریقے سے عمل کر لیں گے تو صحیح کا غلط، غلط کا صحیح بھی ہو جا سکتا ہے. بہرحال اس طرف توجہ دیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو وضو اور غسل کو بھی سنت کے مطابق انجام دیتے ہوئے عبادت بنانے اور اس کے ذریعے سے کی گئی عبادات کو قبول کروانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.